اشرافیہ کی، چند سرداروں کی اور چند بااثر لوگوں کی نہیں ہے. ہر بلوچ اس سرزمین کا وارث ہے، اس سرزمین کا مالک ہے. میرے بھائیوں، یہ سفر جاری رکھنا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، ہم تو امن کی بات کرتے ہیں، ہم تو حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کے لیے تعلیم اور قلم کتاب کی بات کرتے ہیں، ہم تو اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار کی بات کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اے ظالموں تم نے ہم سے کیوں چھینا ہے؟ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، تم وہ چھین رہے ہو. اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، تم وہ چھین رہے ہو. اللہ نے ہماری زمینوں کے اندر خوشحالی کی ہر نعمت دی ہے، تم وہ ہمارے اوپر خرچ نہیں کر رہے. ہم تو امن کی بات کرتے ہیں، ترقی کی بات کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تو اپنی دستوری حقوق کے لیے اٹھے ہیں. پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 9 میں ہے سیکیورٹی آف اے پرسن. نو پرسن شیل بی ڈیپرائیوڈ آف لائف اینڈ لبرٹی. دستور کہتا ہے کہ کسی فرد کی زندگی اور آزادی کو نہیں چھینا جائے گا. ہم یہ دستوری حق مانتے ہیں. دستور کے آرٹیکل 10A ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. کسی کو غائب نہیں کیا جائے گا، کسی کو لاپتہ نہیں کیا جائے گا، اسے عدالت میں انصاف کا اور پیشی کا حق دیا جائے گا. میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، میں اشرافیہ سے کہتا ہوں، ہم اس پاکستان کے دستور مانتے ہیں جس میں آرٹیکل 9 ہے لائف اینڈ لبرٹی سیکیورٹی، جس میں آرٹیکل 10A ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. حکمرانوں سے کہتا ہوں، اشرافیہ سے کہتا ہوں، ہم تو دستور کو مانتے ہیں، تم اس دستور کو نہیں مانتے. تم لوگ اس دستور کو نہیں مانتے. اس دستور نے جو حقوق ہمیں دیے ہیں وہ ہمیں دیتے نہیں ہو، وہ ہم سے چھینتے ہو. اس وقت پاکستان میں عدالت کا، فوج کا اور پولیس کا بجٹ پتہ ہے کتنا ہے؟ 3000 ارب روپے. 3000 ارب روپے، 9500 ارب روپے پورے پاکستان کا بجٹ ہے. 3000 ارب روپے پولیس، عدالت اور فوج لیتی. کس لیے؟ 2 کاموں کے لیے. ایک مجھے سیکیورٹی دو گے، 2 مجھے انصاف دو گے. مجھ سے 3000 ارب روپے لیتے ہو، اس غریب جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، جس کے پاؤں میں پیروں میں چپل نہیں ہے، جس کو تعلیم اور صحت کی سہولت نہیں ہے، 3000 ارب روپے مجھ سے لیتے ہو. نہ مجھے سیکیورٹی دیتے ہو اور نہ مجھے انصاف دیتے ہو. تو میں پوچھوں گا، جب 3000 ارب روپے لیتے ہو سیکیورٹی اور انصاف کے لیے اور سیکیورٹی اور انصاف نہیں دیتے، تو میں ایوان میں بھی پوچھوں گا، میں میڈیا میں بھی پوچھوں گا، میں چوک میں بھی پوچھوں گا. یہی ہم پوچھنا چاہتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں، ایک ریٹائرڈ جج، میں نے اس دن سینٹ میں کہا، سپریم کورٹ کی ایک ریٹائرڈ جج کی پینشن ہے 10 لاکھ روپے، اور یہ واحد تنخواہ ہے جس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں. ٹیکس ایگزیمپٹڈ آرڈر جاری کیا ہے. میں اپنی تنخواہ پہ ٹیکس 2 لاکھ روپے سینیٹر کی حیثیت سے میری تنخواہ ہے، اس پہ ٹیکس کٹتا ہے. جج صاحبان نے آرڈر جاری کیا ہے، ہماری تنخواہ سے ٹیکس نہیں کٹے گا. ٹیکس ایگزیمپٹڈ سیلری 10 لاکھ کی تنخواہ، 2000 ٹیلی فون کال مفت، 3000 یونٹ بجلی مفت، 300 لیٹر پیٹرول مفت، سیکیورٹی گارڈ، ڈرائیور اور اردلی، یہ ساری سہولتیں یہ مجھ سے لیتے ہو اور مجھے انصاف نہیں دیتے. میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے پوچھتا ہوں، میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے پوچھتا ہوں، تمہیں بارکان کی بی بی گھرا ناز کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی؟ تمہیں بی بی گھرا ناز کی ان بچوں کی لاشیں، ان کا خون، ان کے جسم کے ٹکڑے، ان کے جسم پر تیزاب کے داغ نظر نہیں آ رہے؟ اے چیف جسٹس صاحب، اے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، اے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، اتنا کچھ اس غریب قوم سے لیتے ہو، اس کو انصاف نہیں دے سکتے. اور آپ یہ دیکھ لیں،
ہماری یہ بیوروکریسی، ایس پی، ڈی پی او، ڈی سی، کمشنر، ڈی آئی جی، چیف سیکرٹری، آئی جی پی، آپ کو پتہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کہتا ہے کہ پاکستان کے سرکاری افسروں کی تنخواہیں اقوام متحدہ کی تنخواہوں سے 12% زیادہ ہے. اقوام متحدہ کی تنخواہوں سے 12% زیادہ ہے. یہ غریب قوم کے افسر ہیں، غریب قوم کے. تمہیں تنخواہ دیتا ہے، تمہیں گاڑی دیتا ہے، تمہیں دفتر دیتا ہے، تمہیں پروٹوکول دیتا ہے، تمہیں پنشن دیتا ہے، تمہیں ٹی اے ڈی اے دیتا ہے. کس لیے دیتا ہے؟ کہ تم مجھے سیکیورٹی دو گے. یہ جو جیل ہے، یہ تو 4-5 سال سے خان محمد مری کے بچے وہ چیخ رہا ہے. اس نے وزیر اعظم کو خط لکھا، اس نے آرمی چیف کو خط لکھا، اس نے چیف جسٹس کو خط لکھا. اس نے کوئی ڈر نہیں چھوڑا. وہ پورے پاکستان میں گھومتا ہے، چھپتا ہے، اسے اپنی موت کا بھی ڈر ہے. ہر طرف پہ جاتا ہے، ہر دروازہ کٹکھٹاتا ہے. لیکن یہ اتنی تنخواہیں لیتے ہیں اس غریب قوم کے. اور ایک میرے خان محمد مری جن کے پیروں میں چپل نہیں ہے، جو بھوکا ہے، جن کے بچے سالوں سے کھیت میں ہیں، وہ رو رہا ہے، وہ فریاد کر رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے. اور یہ ظالم قوم کی تنخواہوں پر سرکاری ایوانوں میں بے حس بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم پوچھیں گے، اب ہم پوچھیں گے، ہم چپ نہیں رہیں گے. تم جو کچھ کرنا چاہو کرو. ہم ایوانوں میں بولیں گے، ہم چوکوں میں بولیں گے، ہم میڈیا میں بولیں گے، ہم بولیں گے، ہم بولیں گے، ہم بولیں گے. ہر صورت میں انشاءاللہ ہم اپنے حق کے لیے بولیں گے. آپ کو پتہ ہے میرے بھائیوں، میں تو آپ جیسا ایک بندہ ہوں. پتہ نہیں کیسے اس ایوانوں میں پہنچ گیا ہوں. یہ جماعت اسلامی کی برکت ہے. میں آپ جیسا غریب آدمی ہوں. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں 612 کنال محلات سرکاری افسران کے. آپ کو پتہ ہے کمشنر سرگودا اس کا گھر کتنا ہے؟ 104 کنال. 104 کنال. یہ خان محمد مری جیسے غریب ملک کا، جیسے غریب کے ملک کے کمشنر ہے. 104 کنال کے گھر میں 614 کنال کی محلات اسلام آباد کے سرکاری افسران کے ہیں. ان ظالموں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنایا ہے. ملک ان کی جاگیر ہے، عوام ان کی غلام ہے. ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ہم غلامی نہیں مانتے. یہ ملک نہیں مانتے، غلامی کو نہیں مانتے، غلامی کو نہیں مانتے، غلامی کو نہیں مانتے. بلوچستان کے مسائل کیا ہیں؟ میں اکثر بلوچستان کے مسائل پہ سینٹ میں بولتا ہوں. بلوچستان مظلوم ہے. بلوچستان میں تعلیم نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، امن و امان نہیں ہے. بلوچستان کے انفراسٹرکچر خراب ہے. بلوچستان کی ایک شاہراہ موت. اتنے لوگ کراچی والے شاہراہ پر، اتنے لوگ تو جنگوں میں نہیں مرتے جتنے سڑک پہ مرے. ایک سڑک ٹھیک نہیں کر سکتے. ایک سڑک کے ٹریفک کا نظام بلوچستان جیسے صوبے کا وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف ہمارے اوپر سردار مسلط کر دیے گئے. وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہمارے پیارے رہنما، ہمارے پیارے بیڑیے، یہ رہنما کی آڑ میں بیڑیے ہیں. یہ ہمیں کھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو کھا رہے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کو کی عزتوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں. یہ کون سا ظلم ہے؟ یہ کون سے رہنما ہیں؟ یہ رہنما کے آڑ میں رہزن ہیں اور یہ رہنما رہبر کے آڑ میں بیڑیے ہیں. آپ دیکھ لیں، میں نے سینٹ میں آواز اٹھائی، 1 ماہ ہو گیا بی بی ناز گراں کے لیے. 1 ماہ ہو گیا، کسی نے ایکشن ہی نہیں لیا. اس کے بعد قرآن شریف کی ویڈیو آئی، قرآن شریف کی. میں نے وہ ویڈیو اٹھا کے تمام پاکستان میں پھیلا دی اور میں نے سب سے اپیل کی، جتنا بڑا آدمی ہے سب سے اپیل کی، خدا کے لیے اس خاتون کو، ان کے بچوں کو باگزار کراؤ. یہ ظلم ہے. اللہ آسمان سے قہر نازل کر دے گا، اللہ زمین سے کوئی قہر نازل کر دے گا. ظالموں ہوش میں ہو. اللہ کی کتاب کو لے کر تمہیں واسطہ دے رہا ہے، مجھے آزادی دو. آزادی کے لیے اٹھو ورنہ اللہ تم لوگوں کو معاف نہیں کرے گا. میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں، روز حشر قیامت کے روز جب بی بی ناز گراں بلوچ قرآن پاک ہاتھ میں اٹھائے آئے گی اور اللہ کے حضور
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب اپنے 2 بیٹوں کا مقدمہ دائر کرے گی جن کو قتل کیا گیا، جن کے چہروں کو تیزاب سے مسح کیا گیا، میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے، پاکستان کے وزیر اعظم سے، گورنر سے، صدر سے، کور کمانڈر سے، آرمی چیف سے، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے، حشر کے روز بی بی ناز گراں کے سوال کا کیا جواب دو گے؟ ابھی سے تیاری کر لو، ابھی سے تیاری کر لو میرے بھائیوں۔ FIR درج نہیں ہو رہا، ابھی کہتے ہیں بی بی ناز گراں، اس کی بیٹی اور 4 بیٹے بازیاب ہو گئے۔ کہاں سے بازیاب ہو گئے؟ بتاؤ نا، بتاؤ نا۔ یہ ابھی تک مجرموں کی نشاندہی نہیں کر رہے، یہ ابھی تک مجرموں کا دفاع کر رہے ہیں۔ وہ پولیس اور وہ انتظامیہ جس نے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، وہ مظلوم کے مقابلے میں ظالم کے ساتھ کھڑا ہے، ظالم کو تحفظ دے رہے ہیں۔ ہمیں بتاؤ گے 27 تاریخ کو، 27 فروری کو چیف سیکرٹری اور IGP بلوچستان کو ہم نے اسلام آباد سینٹ کی انٹیریئر کمیٹی کے اجلاس میں بلایا ہے۔ چھوڑوں گا نہیں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ ان سے ان مظلوموں کے ایک ایک حق کا حساب انشاءاللہ لیں گے۔ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کتران صاحب، بات سنو، یہ کتران صاحب قرآن سے نہیں ڈرتا ہے، ہم لوگ کتران سے نہیں ڈرتا ہے۔ ٹھیک، زبردست۔ میں نے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ کر رہا ہوں دوبارہ کہ یہ جو بچے قتل ہوئے ہیں اور جن کے چہرے تیزاب سے مسح کیے گئے ہیں، ان کی FIR تو قاتل کے خلاف درج ہوگی، قاتل کے خلاف درج ہوگی، لیکن اس کے ساتھ چیف سیکرٹری بلوچستان، IGP بلوچستان، کنسرن DIG، کنسرن کمشنر، کنسرن DC، کنسرن DPO کے خلاف بھی درج کی جائے۔ وہ بھی قتل کے حصہ دار ہیں، وہ بھی قتل میں شریک ہیں۔ وہ اگر اپنی ڈیوٹی کرتے تو آج اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا۔ ابھی تک نہ FIR درج ہوئی، نہ معلوم۔ یہ جو نامعلوم ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ میں ابھی جب آ رہا تھا ایئرپورٹ سے تو میں بلوچستان ہائی کورٹ گیا، وہاں پہ ہدایت الرحمان بلوچ کی ضمانت ہے۔ ہدایت الرحمان بلوچ کے لیے میں نے 3-4 دفعہ سینٹ میں آواز اٹھائی کہ وہ بستی، گوادر، تھربت، وہ مکران ڈویژن کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں، اتنی معصوم۔ میں نے سب سے کہا، میں نے کہا مجھے تجھے ایک بندہ بتا دی اسی بار میں کہ اس میں سے کوئی بھی مطالبہ غیر قانونی ہے، میں خود ہدایت الرحمان بلوچ کو گردن سے پکڑ کے آپ کے سامنے بٹھا دوں گا۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں ہمارے علاقے سے منشیات ختم کرو، ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کا سب سے بڑا دشمن منشیات ہے، منشیات ختم کرو۔ وہ کہتے ہیں ٹرالر، یہ جو سمندر ہے یہ ہماری رزق کا ذریعہ ہے، ہماری کھیت ہے، اس کھیت پہ باہر سے لوگ آ کر یہاں پہ قبضہ کرتے ہیں، یہ ہمارا حق مارنا ہے، ٹرالر کو بند کرو۔ وہ کہتے ہیں بارڈر ٹریڈ، یہ ہماری لائف لائن ہے، ہمارے لیے بارڈر ٹریڈ کی اجازت دو۔ وہ کہتے ہیں اسکول، بچوں کے اسکول تعلیم کے لیے ہے، آپ نے اس میں سیکورٹی چیک پوسٹ قائم کر دی، ہمارے بچوں کے لیے اسکول کھولو۔ وہ کہتے ہیں یہ چیک پوسٹ کے اوپر آپ جب ہم سے پوچھتے ہیں، میں اس سرزمین کا فرزند تو بیٹھا ہوں، تم مجھ سے پوچھتے ہو کون ہو، کہاں سے آئے ہو، شناخت دکھاؤ، تو یہ میری تذلیل ہے، یہ میری بے عزتی ہے، میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں